آتا ہے تاکہ ہم آزمائے جائیں، ہماری آزمائش ہو۔ لکھا ہے کتنی خوبصورت بات ہے، تاکہ یہ میری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ یہ اس بات کو خدا لے کے چلتا ہے۔ تو کاش ہم بھی جو ہے نا اس کی سننے والے، رشتہ داروں کی نہ سننے والے۔ کئی کہتے ہیں یہ رشتہ داروں کی عزت سنیں، اپنی خدا کی سنیں باتوں کو۔ کہتا ہے میں نے اسی لیے رکھا تاکہ سنتے ہیں میری کہ نہیں سنتے۔ آگے چلیے جی۔ ہاں جی، مسوپتامیہ کا جو مطلب ہے یہ لکھا ہے، اس لیے خدا کا قہر اسرائیلیوں پر بڑھا، اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رستعیم کے ہاتھ بیچ ڈالا، خدا نے ان کو جانے دیا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن رستعیم کے مطیع رہے۔ مطیع مطلب اس کے انڈر رہے، متحد رہے، متحد اس کے رہے، یعنی اس کو باج گزار وہ بن گئے، اس کو ہدیے دیتے رہے، ہاں اس کو ٹیکس پے کرتے رہے، یہ مطلب ہے 9ویں آیت۔ اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اب یہ پتہ چلا ہے جب جاتے ہیں نا مشکلوں کے اندر پھر فریاد کرتے ہیں۔ 8 سال جب ذیت سوئی تو پھر آئے سیدھی راہ پہ، پہلے نہیں آنا۔ ہاں جب وہ دکھوں میں سے گزرتے پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار ادھر نہیں چلو، راہ ٹھیک ہے ہی، ہاں اسی غلط پٹری سے چڑھ گئے سے، پہلے نہیں آنا، پہلے ہی آ جاؤ نہ 8 سال مصیبت میں جانا پڑے۔ کیوں؟ خدا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہی ہے نا کہ اس کے ساتھ چلو، عبادت کرو اس کو اور اس کی گیت گاؤ، یہی وہ چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ ہاں سنڈے کو میں اتارا 2 گھنٹے ہی آ گئی یہاں پہ پرستش کرنی، نہیں عبادت کرنی، اور کیا وہ چاہتا ہے؟ ہاں تو 8 سال جب اذیت کی پھر فریاد، رونے لگے، پھر جب دکھوں میں جاتے ہیں پھر وہ روتے ہیں۔ پہلے نہیں بندہ بننا، تو پہلے ہی اگر بندہ بن جائے تو پھر اچھی بات نہیں کہ وہ 8 سال کی اذیت نہ سہنی پڑی، تو پھر وہ کئی سدھر جاتے ہیں۔ چلے یہ بھی اچھا ہے کہ خدا ایسے حالات میں سے گزار کر ان کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ ہاں لکھا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ مصیبت کی کٹھالی کے اندر ان کو تپایا، جیسے چاندی کٹھالی کے اندر تپائی جاتی ہے، سونا جیسے۔ تو پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ کندن بن جائے، پیورٹی اس کے اندر آ جائے، جو ناخالص پن ہے وہ جاتا رہے۔ پیچھے خدا کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو بعض تو سدھر جاتے ہیں، بعض اور بگڑ جاتے ہیں، بعض کئی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی نہیں بھائی یار ٹھیک ہے یہی راہ ہے اسی پہ چلنا ہے، بعض سیدھے ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، بعض جو ہے نا وہ مصیبت نکل جاتی ہے، ہاں پھر اسی راہ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ مصیبت آتی ہے پھر خدا کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ذرا خدا ہٹا دیتا پھر وہ اسی راہ پہ۔ تو کاش کوئی پہلے ہی سیدھا رہے، ہاں تو خدا اس کی زندگی سے خوش ہو، پھر اس کو 8 سال جانے نہ پڑے۔ یاد رکھیں کہ ان بعض کئی بیماریاں مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 38 برس کے مریض کو کیا کہا مسیح؟ ہاں جا گناہ نہ کرنا، یہ کہا نا، اگر کرے گا تو اس سے ڈبل۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو 38 برس وہ گناہ کی وجہ سے جکڑا ہوا تھا، مسیح نے اس کو کہا کہ جا گناہ نہ کرنا۔ یہ اس لیے بعض بیماریاں، بعض مشکلیں، پریشانیاں کئی دفعہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ جانے دیتا ہے۔ لکھا اس نے ان کے ہاتھ میں بیچ ڈالا، ہاں وہ پیچھے اس نے جو نا سیل لگائی ہوئی ہے، ہاں بیچ دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے جاؤ ذرا۔ 8 سال آپ یہ دیکھیے، پھر روئے، فریاد کی، پھر خدا نے قاضی برپا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لیڈر بھی برپا ہے تو یہ خدا کا کمپیشن ہے، اس کا ترس ہے، فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ وہ قاضی برپا کر دیتا ہے۔ تو اس نے پھر قاضی، آئیے دیکھیے کیا برپا۔ اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالب کے چھوٹے بھائی کنس کے بیٹے گتنییل نے ان کو چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تو یہ جی، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ خدا کو جانتے نہیں تھے لیکن یہ جانتا تھا اس کے کاموں کو،
کنس کا بیٹا، کالب کے بھائی کنس کا بیٹا گدنییل، یہ قاضی تھا، خدا نے اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا گدنییل کیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کون تھا؟ اس نے وہ شہر فتح، ہاں، کالب نے جب کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کراؤں گا جو کریت صفر کو مارے گا، تو گدنییل نے اس کو مارا تھا۔ ہاں، تو خدا نے پھر، چونکہ یہ خدا کے کاموں کو جانتا تھا، خدا نے اسے اٹھا کھڑا کر دیا۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خدا کی قدرت سے واقف ہے، جو خدا کے کاموں کو جانتا ہے، کلام سے اس کی واقفیت ہے، خدا اسے پھر اور زور سے استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کی روح اس پر اتری، ہاں، زور سے اتری۔ سیمسن، آگے ہم پڑھیں گے 13ویں باب میں، اس پر بھی خدا کی روح زور سے اترتی تھی۔ ہاں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر خدا کا روح اترتا تھا، کبھی کبھی اترتا تھا، ضرورت کے وقت اترتا تھا، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر لکھا ہے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ہاں، اب وہ نہیں، وہاں پر اترتا تھا کبھی کبھی، اب وہ اندر تمہارے ساتھ رہے گا، نازل ہوگا۔ تینوں سٹیجز ہیں۔ تو یہ اس پر زور سے اتری اور وہ گیا اور اس نے فائٹ کی، کوشن رسائل کے ساتھ جنگ کی اور اس کو وہاں پر شکست دی، مارا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اس ملک میں 40 برس تک امن رہا۔ کتنے برس تک؟ 40 برس تک اس ملک کے اندر امن رہا، اس حکومت کے اندر، جب گدنییل نے حکومت کی تو 40 سال۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ٹھیک چلتے رہتے تو 40 کیا پوری زندگی ٹھیک رہتا۔ ہاں، خدا اگر 40 برس تک ٹھیک رکھ سکتا ہے تو کیا اگلے برسوں میں نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ چین اور امن کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ اس نے 40 برس لکھا ہے کہ امن رہا ملک کے اندر، 40 برس۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی اگر ٹھیک ہے تو امن کی فضا رہے گی۔ ہاں، اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو پھر خدا وہاں پر بے چینی، بدامنی پیدا کرتا ہے۔ آسا بادشاہ کے پیریڈ کو آپ پڑھیے، تواریخ کی کتاب 15ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے سب ملکوں کے اندر جو ہے وہ چین مطلق نہ تھا، چین نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن لکھا ہے کہ جہاں پر خدا آسا بادشاہ تھا اس ملک کے اندر لکھا ہے کہ چین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا خوف رکھتے تھے، اور خدا نے آسا کو کہہ دیا کہ آسا اگر تو چاہتا ہے کہ ملک کے اندر چین رہے تو پھر 3 چیزوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، بائبل کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور خادم کے ساتھ۔ یہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ تو لکھا ہے وہاں پر بھی 35 برس تک معاملہ ٹھیک رہے، 35 برس تک، لیکن آگے وہ خود آسا کی لائف میں کمزوریاں آ گئی، اور جس کی وجہ سے پھر وہ خود بھی مار گیا اور ملک کے اندر بھی بے چینی آ گئی، لیکن 35 سال تک امن جو ہے وہ رہا وہاں پر۔ آگے پڑھیے جی، 3 باب اور 12ویں آیت سے 12ویں آیت۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ یہ آپ یہ دیکھیں، پھر خداوند کے آگے بدی کی، بار بار گناہ۔ لکھا ہے کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے خدا اس بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے 40 برس تک امن، پھر بدی کی خدا کے سامنے۔ لکھا ہے انہوں نے پھر بدی کی۔ بھائی کتنی دیر تک؟ بائبل میں لکھا ہے کہ پطرس کے خط کے 4 باب میں کہ جتنا وقت ہم نے اس میں گزارا کافی ہے، کہتا اب وہی ٹھیک ہو جاؤ، جتنا وقت بسر کیا ہے وہ کافی ہے، اب جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ۔ تو یہ بار بار پھر لکھا ہے، پھر انہوں نے بدی کی خدا کے آگے۔ آگے پڑھیے، تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا۔ اب یہ پہلے جو تھے یہ دور دور تھے، اب یہ جو مواب ہے یہ تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ کنارے کے اوپر تھا، بارڈر کے اوپر، کیونکہ مواب کی پہاڑی سے موسیٰ نے لیکچر آخری دیے تھے، تو خدا نے مواب کی پہاڑیوں پسگا کے اوپر اس کو چڑھایا، اس کا دیکھ لے سارے ملک کو تو جا نہیں سکتا۔ یہ بالکل قریب تھے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے کہ ٹھیک معاملات ہو گئے ہیں، پھر اگر بدی کی تو خدا کسی نہ کسی کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے. مواب کو اس نے اٹھا کر لکھا ہے کہ آپ پڑھیے کیا لکھا ہے. مواب کے بادشاہ جلوم کو اسرائیلیوں کے خلاف آگے پڑھیے کیا لکھا ہے. زور بخشا. شاید پہلے کمزور تھے. مواب کو پیچھے اسرائیلیوں نے شکست بھی دی. مواب کا بادشاہ بلک یہ ڈرتے تھے. موابی عورت روت اور وہ جو تھی کیا راہ فاشا وہ کہتی تھی ہم نے کاموں کو سنا ہے. روت موابی وہ بھی کہتی ہے ہم نے سنا ہے. وہ ڈرے ہوئے پہلے ہی ہارے ہوئے تھے. خدا نے اس کو زور بخشا. کوئی تم نے کوئی رستائیم کو تو شکست دی کوشن کے رستائیم کو میں مواب کو کھڑا کر دوں گا. ایسے ہی کئی دفعہ پتہ بھی نہیں تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے بھی یہ سانو دشمن کا پتہ ہی نہیں سی بھی یہ بھی سارے خلاف ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سوچتے ہیں کہ اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بیماری کا یہ مشکل کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ خدا نے لکھا اس کو زور بخش دیا. کمزور کو اس نے زور بخش دی. حالانکہ پہلے انہوں نے ان کو شکست دی ہے. اس کو زور بخش دی. دوبارہ سے آگے پڑھیے. اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے کیا کی؟ بدی کی. یہ ہے بدی کی. خدا نے ان کو زور بخش دیا. آگے پڑھیے. اور اس نے بنی امون اور بنی مالیک کو اپنے جمع کیا. جو اوروں کو امونیوں کو مالیکیوں کو بھی جمع کر لیا. بائبل مسیح خداوند نے کہا کہ جب بدرو آدمی سے نکل جاتی ہے سوکھے مقاموں میں رام ڈھونڈتی ہے نہیں پاتی تو کہتی کہ میں اپنے پہلے والے گھر میں جاؤں گی. نہ صرف جاؤں گی بلکہ ساتھ اور بھی ساتھ لے کے آؤں گی اپنے سے بھی بری. بدی کی ہے. مواب تو آیا ہی ہے اس نے ساتھ اوروں کو بھی لے لیا. آجا ذرا تماشا لگائیے تھے. ملیک تو ہی امونیوں آؤ ذرا مل کے انہیں ذرا ایک تماشا بنائیے. یہ مل جاتے ہیں ایسے دشمن ایک وہ ساتھ اور کھڑا کر لیتے چلو مل کے چلتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ مل گئے. آگے پڑھیے. اور جا کر اسرائیل کو مارا اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا. سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ جلون کے مطیع رہے. مواب کے بادشاہ کے بھی مطیع. اللہ وہ ڈرتا ہے مواب کا پیچھے پتہ ہے نا. اس نے بلعام کو بلایا کہ یار ذرا ان پہ لعنت کرے. اب وہ اس کے مطیع ہو گئے دوبارہ سے. اجلون کے مطیع کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ٹیکس دیتے ہیں. جیسے آج کئی ٹیکس دیتے ہیں نا ملکوں تو وہ اس وقت اسرائیلی ٹیکس دیتے رہے مواب کے بادشاہ کو. تو اس کے مطیع ہو گیا. آگے پڑھی. لیکن جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنیامینی جیرا کے بیٹے اہود کو جو بائیں ہتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا. تو یہ میں نے بتایا کہ انہوں نے ہتی اموریوں یبوسیوں کو اور ان کو پہلے مارا اور پھر بدی کی. تو پھر یہ نئے دشمن آ گئے. نئے دشمن آ گئے. نئے دشمن پھر برپا جو ہے ہو گئے یہاں پر. اور پھر انہوں نے پھر فریاد کی. اب یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ خدا کتنا رحم دی ہے. دیکھا ہے کہ صادق 7 بار بھی گرے وہ اٹھا کر. خدا اتنا مہربان ہے کہ 100 دفعہ بھی کوئی معافی مانگے وہ معاف کرے گا. 1000 بار بھی معافی مانگے وہ معاف کر دے گا. اتنا رحم دی. پھر جب 18 برس تک دکھ سہا عقل ٹھکانے آئی پھر فریاد کرتے ہیں. تو اگر پہلے ہی کرتے رہتے بھی دعا ہی کرنی ہے نا تو ٹھیک نہ معاملات رہتی. اس کا مطلب کہ دعا انہوں نے چھوڑ دی ہوگی. جب معاملہ ٹھیک دیکھے تو خوشحالی ہے تو ٹھیک ہے. سب ٹھیک چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. مزے کرو کھاؤ پیو عیش کرو ٹھیک ہے جی سب کچھ ہے. کون خدا کون عبادت کون سا چرچ کون سا پادری کوئی بات نہیں. مزے کرو. اور جب 18 برس پھر جوتیاں پڑی نا پھر فریاد کرنے لگے. تو پہلے ہی کرتے رہتے نہیں نہ چھوڑتے. کوئی کاش پہلے ہی اس بات کو سوچے کہ خدا کے ساتھ بھی چلنا ہے. جب ایک بات جو لی ہے ایس شکری نہیں کرنی چلنا ہے خدا کے ساتھ تو نہ آ جاتا. پھر
بھئی 18 برس کی ذیت دکھ سہنے کے بعد جو ٹھیک ہونا ہے تو پہلے ٹھیک ہو جاؤ. ہاں تو یہ 18 برس پھر فریاد کر. میں نے کہا یہ بھی خدا کا رحم ہے کہ وہ دوبارہ پھر سنتا ہے. پھر اس نے ایک اور قاضی برپا کی، آہود، جو لیفٹ ہینڈر تھا. یہ لیفٹ ہینڈر تھا، بائیں تھا. بنیامین کا جو مطلب ہے وہ دائیں ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کا بیٹا ہے. فرزند دائیں ہاتھ کا بیٹا، یہ بنیامین کا مطلب ہے. لیکن ان سے زیادہ ان کے بنیامینی جو تھے وہ بائیں ہاتھے تھے، لیفٹ ہینڈر تھے. کھبچو جسے کہتے ہیں، یہ کھبچو ہے. ہاں کرکٹ میں جب کھیلتے تھے نا، جو کھبچو آ جاتا ہے کہتے تھے یار یہ بڑا مارے گا، یہ بڑے چھکے لگائے گا. تو یہ پتہ نہیں کوئی نفسیاتی بات تھی. ہاں کہ یہ کہتے تھے کرکٹ چونکہ ہم کھیلتے رہے، پیچھے اشفاقت بیٹھا، اور جو کھبچو آ جاتا ہے کہتے تھے یار یہ بڑے چھکے لگائے گا. تو یہ اہود بھی کھبچو تھا، لیفٹ ہینڈر تھا. حالانکہ میں نے بتایا کہ اس کا جو بنیامین ہے اس کا مطلب میرے رائٹ بائیں ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کا بھی تھا، لیکن یہ بائیں ہاتھا تھا. اور آگے پڑھیے، آگے کیا لکھا. جیرا کے بیٹے اہود کو جو بائیں ہاتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا. خدا نے اب اس کو مقرر کر دیا. فریاد بھی کرے گا تو خادم پہنچ جائے گا وہاں پر. ہاں اس کو گائیڈ کرنے والا مل جائے گا، اس کو سکھانے والا مل جائے گا. کوئی فریاد کرے خدا کے حضور میں. آگے پڑھیے. چھڑانے والا مقرر کیا اور بنی اسرائیل نے اس کی موافقت مواب کے بادشاہ جلون کے لیے ہدیہ بھیجا. تو خدا انہوں نے کہا چل پھر تو ہدیہ لے کے جا. اب آگے پڑھیے کیا ہوتا ہے. اور اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامے کے نیچے داہنی ران پر باندھ دیا. داہنی ران یہ رائٹ ہینڈ پہ باندھ لیا اس نے. ہے کھبچو باندھا اس سائڈ پہ رائٹ ہینڈ. ہاں یہ بھی اس کی کوئی ہوشیاری چلاکی ہوگی. ہاں تو ہدیہ لے کر جانے کے بعد تلوار بنوائی کتنی 2 دھاری لکھا ہے. ہاں اور 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ وہ لمبی، 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہوتا ہے، اتنی لمبی تلوار جو یہ ٹانگ کے برابر تک وہ آ جائے. تو اس نے رائٹ ہینڈ اپنے چوگے کے نیچے اس کو چھپا لی. آگے پڑھیے. اور اپنے جامے کے نیچے داہنی ران پر باندھ دیا. پھر اس نے مواب کے بادشاہ جلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا. اور جلون بڑا موٹا آدمی تھا، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا. اور وہ آپ اس پتھر کی دکان کے پاس، پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام. اس نے کہا خاموش ہے. تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے. پھر اہود اس کے پاس آیا. اس وقت وہ اپنے ہوادار اور بالا خانے میں اکیلا بیٹھا تھا. تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے. تب وہ کرسی پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اہود نے اپنے بائیں ہاتھ بڑھا کر اپنی داہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی تون میں گھسیڑ دی. اور وہ پھل قبضے سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی تون سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی. تب اہود نے برآمدے میں آ کر اور بالا خانے کے دروازے کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا. اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم ہے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بالا خانے کے دروازوں میں قفل لگا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے. اور وہ ٹھہرے شرما بھی گئے. اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانے کے دروازے سے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے. اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سیریت میں جا بنا لی. اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوستانی ملک نرسنگا پھونکا. تب بنی اسرائیل کے ساتھ کوستانی ملک سے اترے اور ان کے آگے آگے ہو لیا. اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے جاؤ کیونکہ خدا نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا. سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کی گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضے میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا. اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا. سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں بولی آ گئی. 80 برس تلوار 2 دھاری جسے تلوار چلانی آتی ہے وہاں پہ چین رہتا ہے. 80 برس تک چین رہا. اہود کو 2 دھاری تیز تلوار
دو دھاری تیز تلوار ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں. ہاں اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بند بند اور ہڈی ہڈی گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں ارادوں کو جانچتا ہے، کوئی بات اس سے چھپی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. لیکن خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے. اہود نے بھی تلوار بنائی ہے، اس نے جاتے ہی کہا میرے پاس خفیہ پیغام ہے، ہاں ذرا مجھے علیحدگی میں ملی. اس نے نوکروں کو باہر بھیجا، اس نے جاتے ہی تلوار ادھر رکھی دی، ایسے ہی نکالی، لیفٹ ہینڈ دے مارے اس کی تون میں، ہاں گھسیڑ دیا. وہاں پہ وہ اس کی چیخ بھی نہ نکلی اندر، وہ ایسے ہی وہ پھر واپس اہود گیا. نوکروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت رام کر رہے ہیں ہاں، اور انہوں نے کافی دیر تک دروازہ نہ کھولا، اور پھر جب دیکھا کہ اندر سے کھلتا نہیں، پھر انہوں نے کھولا، دیکھا تو بادشاہ صاحب مرے. اور جا کر اس نے پھر نرسنگا پھونکا، آزادی کا یوبلی کا نرسنگا ایک پھونکا کہ تمہیں جو ہے آزادی مل گئی. چھڑانے والا خدا نے اس کو مقرر کر دیا اہود کو، اور اس نے قوم کو وہاں سے رہائی دی، اور پھر 80 برس تک چین رہا. اگلی آیت پڑھی پھر اس کے بعد دعا کرتے. اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی. بیل کے پینے سے آپ دیکھیں کتنا وہ کمزور سا ہتھیار، اس سے اس نے کتنے لوگوں کو مارا؟ شمجر نے 600. اور خدا کمزوروں کو برپا کر دیتا ہے، وہ اس کے نزدیک کوئی بات نہیں. سیمسن نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 کو مارا. ہاں خدا کمزوروں کو بھی، ہاں اس کے آگے وہ ہتھیار مانے نہیں رکھتے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہتھیار وہ یہ چیزیں بے معنی ہے خدا کے سامنے. وہ عجیب کام کرتا ہے، انوکھے کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدرت پر کامل بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور جماعت میں سے کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ خدا ان کے کلام کرے، اس کی شکر